ہنّا لباس لکم، وہ یعنی عورتیں تمہارا لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس جب بندہ زیب تن کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، تو کپڑے پہننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کپڑا بندے کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، کپڑا بندے کی خوبصورتی کا سبب بنتا ہے، کپڑا بندے کو تکلیف دہ اشیاء سے بچاتا ہے، کپڑا بندے کی ستر پوشی اور چھپی ہوئی جگہوں کو ظاہر ہونے سے روکتا ہے۔ تو بیویوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، یعنی وہ تمہاری ہر طرح کی گرمی سردی سے حفاظت کریں اور تم ان کے ہر گرمی اور سردی سے ان کی حفاظت کرو، وہ تمہاری خوبصورتی کا سبب بنے اور تم ان کی خوبصورتی کا سبب بنو، وہ تمہارے عیبوں کو چھپائیں اور تم ان کے عیبوں کو چھپاؤ۔ جب میں اور آپ اس دنیا کے اندر آئے تھے تو ہم اکیلے تھے، اور جب جائیں گے پھر بھی اکیلے ہوں گے، لیکن درمیان والا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لاکھ لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق، ایک انٹریکشن، ایک واسطہ، ایک اٹھنا بیٹھنا، ایک رشتہ ناطہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں پورا کا پورا ایک لائحہ عمل سکھایا ہے، پوری زندگی گزارنے کا۔ ہم نے زندگی کس طریقے سے، اپنی پریکٹیکل لائف کیسے گزارنی ہے، یہ پورا کا پورا طریقہ ہمارے دین نے ہمیں باقاعدہ اس کی تھیوری بتائی ہے۔ اور اگر اس کو بہت ہی مختصر ہم سمجھنے کے لیے کہیں تو اس کا ایک حصہ حقوق اللہ کا ہے، اور دوسرا اس کا سیکنڈ پارٹ ہے حقوق العباد یا عبادات و معاملات۔ یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرتے ہیں، لوگوں سے رشتہ ناطہ قائم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مختلف امور میں ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق اور واسطہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں معاملات، یا آسان الفاظ میں آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں حقوق العباد۔ یہ دو لفظ کامن ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق۔ تو بندوں کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس کا چیپٹر بہت وسیع ہے، بہت کھلا ہے، اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا جو حق ہے، خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی مائنس پلس ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے پر قادر بھی ہے، معاف کرتا بھی ہے، لیکن حقوق العباد میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس نے اس کی معافی کو مشروط کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی نماز کو قضا پڑھے گا، ساتھ میں توبہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے پر قادر ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہو، گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ اگر ہو، یعنی کسی انسان کے، کسی بندے کے حق میں ہم نے حق تلفی کی ہے، تو جب تک اس کا ازالہ نہیں کریں گے اللہ معاف. اگر ہم نے کسی بندے کا حق مارا، مثال کے طور پر کسی بندے سے ہم نے 1,00,000 روپے چھین لیا، رات کو چھینا، دن کو کھا پی کے اڑا دیا، خوف خدا غالب آیا، دن کو کہتے ہیں مولا مجھ سے بڑا قصور سرزد ہو گیا ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر توبہ کرتا رہے، جس کا لوٹا ہے 1,00,000 واپس نہیں کرے گا، توبہ قبول نہیں. اگر کسی بندے کا دل دکھایا، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو بے عزت کیا، کسی کو ذلیل و رسوا کر دیا، گھر میں آ کر رات اللہ کی بارگاہ میں ساری رات نفل پڑھتا رہا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا مالک غلطی ہوگی ہے بخش دینا، اللہ نہیں بخشے گا جب تک جس کی دل آزاری کی ہے اس سے جا کر معافی نہ مانگے. آج میں اور آپ اس خوشی کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں، سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، یہ حافظ دل پذیر صاحب نے اپنے شادی کے موقع پر محفل نعت رکھی ہے، قابل تعریف ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ محفل نعت جیسے اس کے وہ کیا کہتے ہیں، آغاز سے بسم اللہ، انجام اللہ اچھا کرے گا، ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے. لیکن اس شادی کے آغاز سے جب اللہ رسول کا ذکر شروع ہوا تو مجھے امید ہے ساری شادی میں کوئی بھی خرافات، ڈھول ڈھمکا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ناچ گانا میوزک نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی غلط رسم غیر شرعی ہندوانہ جو اسلام سے ٹکراتی ہو نہیں ہوگی. آج اس معاشرے کا حال آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. میں ہمیشہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ چیزیں جو اس معاشرے کا ناسور بن چکی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بات یہ کر رہا تھا کہ بندے کا دل دکھایا ہے، اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف. خوشی کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں. کس کو راضی کرتے ہیں؟ اپنوں کو راضی کرتے ہیں. ہے رو آج ادھر آپ کے کسی کی بیٹے کی شادی ہو، وہ کیا کرتا ہے، یار فلاں بڑے عرصے سے ناراض ہے، اس کو راضی. یہ بھی میں تھوڑا سا پچھلی بات کر دی ہے میں نے، یہ ہمارے جو سفید ریش بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ میں ان کے دور کی بات کر رہا ہوں. اب تو حال یہ ہے کہ کہتے ہیں خفا ہے تو خفا ٹکا رہے ہے، ایسی بات کہ نہیں، خون سفید ہو گئے ہیں. اور آج لوگوں نے دین کو صرف مسجد تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ ذی رحم محارم، بلڈ ریلیٹڈ خونی جو رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلق کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سنتے ہیں نا، یہ بھی حرام ہے. کیا؟ ذی رحم محارم، خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا جبکہ کوئی شرعی وجہ نہ ہو، یہ قطع تعلق کرنا حرام ہے. گن کے بتاتا ہوں یہ خونی رشتہ دار کون کون سے ہیں جن سے ناراضگیاں پال لینا، جن کے گھر آنا جانا بند کر دینا، جن سے لین دین ختم کر دینا، جن کو شادی بیاہ میں پوچھنا چھوڑ دینا، جن کی غمی خوشی میں شرکت کرنا ترک کر دینا حرام ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. یہ کون کون سے ہیں گن کے بتاتا ہوں آپ کو. ماں، باپ، دادا، دادی، نانا،
نانی، چچا، تایا، خالہ، پھپھی، ماموں، یہ موٹے موٹے وہ رشتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں۔ ان رشتوں کو چھوڑ دینا، ان کو قطع کرنا، ان کو توڑ دینا یہ حرام ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی خاندان میں ایک بھی قطع تعلق کرنے والا ہو، اس کی نحوست پورے خاندان پر برستی ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے۔ ایک نوجوان اٹھا اور گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، پوچھا کیوں، کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا آپ نے بیان کیا ہے کہ جو اپنے ذی رحم محارم، اپنے خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، اس کی نحوست پورے خاندان پر نازل ہوتی ہے۔ میری پھپھی ناراض تھی، میں گیا ہوں، اس کو راضی کر کے آیا ہوں۔ آج یقین کریں یہ اس معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے۔ خون سفید ہو گئے ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہی ہے۔ سگا چچا، مجھے بتائیں یار، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب وہ میٹھا کاٹ رکھو یا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ یہ ہر خاندان کی مصیبت ہے۔ آج سگا چچا ناراض ہے، تایا ناراض ہے، پھوپھی ناراض ہے، سگی بہن ناراض ہے۔ بہن اور بھائی یہ بھی خونی رشتہ دار ہیں۔ بہن کو ڈولی میں ڈال کر رخصت کیا ہے، ساری زندگی وہ بھائی کا راستہ دیکھتی رہتی ہے۔ یہ اتنا سنگ دل ہو چکا ہے، اتنا پتھر دل ہو چکا ہے، اور اتنا، میں ایسے کیا لفظ استعمال کروں، اتنا ناخلف ہو چکا ہے کہ یہ بہن کے دروازے پر نہیں جاتا بہن کی خبر گیری کے لیے۔ اور اگر پوچھا جائے تو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور ناراضگیاں پال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین کریں کہ ان باتوں نے ہماری خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان باتوں نے ہمیں ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جی ہون بس باہر ہوگی یہ گل، ایسا کار کن کھڑو۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، آج اس وقت آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، چونکہ میں مختلف جگہ پر میرے لیکچر، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سرجن ڈاکٹرز کے اندر میرے لیکچر ہوتے ہیں، ہر 15 دن کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں سے اکثر میرا واسطہ رہتا ہے، میرے بیانات اور لیکچرز وغیرہ مجھے موقع ملتا رہتا ہے۔ آپ ڈاکٹرز سے جا کر پوچھیں، اس وقت سب سے زیادہ جو میڈیسن میڈیکل سٹور سے فروخت ہوتی ہے، سب سے زیادہ مریض جو ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں، ان کی تعداد یہ ہے کہ جن کی بیماریوں کا آغاز انزائٹی سے شروع ہوتا ہے، ڈپریشن، ذہنی ٹینشن، پریشانی، دماغ پہ بوجھ، دل پہ خفقان۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ شوگر بڑھتی ہے، شوگر لیول بندے کا بڑھتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور ہر وقت پریشان رہنے کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ یقین کریں ہم نے اپنی خوشیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خوشیوں کے گلے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں بٹھا کر۔ اس نے مجھے شادی پہ نہیں پوچھا تھا، میری سگی بہن ہے، اس نے میری فلاں جگہ پر بےعزتی کر دی تھی، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، یہ میرا بھائی ہے۔ آج بھائی بھائی کے خلاف دست و گریبان ہے۔ میں ایک بار میں میرا اجتماع بیان تھا، لیکچر تھا، بار کے اندر ججز تھے، وکلاء، میرا خیال ہے کوئی 250-300 کے قریب بیٹھے تھے، تو وہاں پر میری اس کے بعد ملاقات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب سگے بھائی نے سگے بھائی کے خلاف کیس دائر کر رکھا ہے، سالہ سال سے دونوں آتے ہیں عدالت میں اور پیشیاں بھگت رہے ہیں، تاریخیں بھگت رہے ہیں۔ ایک ماں اور باپ سے پیدا ہوئے، لیکن حال یہ ہے محبتیں نہیں رہیں، احساس نہیں رہا، ادب نہیں رہا۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی بڑی خوشی کا دن ہے جی،
جب تک ہم دوسرے کو خوش کرنا نہیں سیکھیں گے خوشی نصیب. مجھے اس چیز کا بڑا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک ہی محفل میں دو بھائی بیٹھے ہیں, آپس میں سخت ناراض ہیں, اور انہوں نے سمجھا ہے پتہ نہیں ان کو کسی نے کہہ دیا ہے تو وہ ہمارے ہی بارے میں سارا بیان کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یقین کریں کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ہر گھر میں خفقیاں ناراضگیاں ہیں. اور میں نے ایسے ایسے اجتماعات بھی دیکھے ہیں. میں ایک محفل میں کل کا بیان تھا, اس پر میں نے 2-4 باتیں کی ہیں. یقین کریں میں نے دیکھا ہے کہ دو بھائی ہیں, آپس میں گلے مل رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور کہتے ہیں جی آپ نے ہم پر بڑا. میں نے کہا میں نے احسان نہیں کیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں, یہ تعلیمات ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر پہلے راضی کیا جاتا تھا, اب شادی بیاہ کے موقع پر بھی کہتے ہیں جی ایسے نہ کیا کریں. اگر کسی کا بھائی ناراض ہے آج ہی جا کر اس کو راضی کریں. ماں ناراض ہیں, یقین کریں باپ سے ناراض ہے جاتے ہی نہیں ہیں, ماں باپ کے گھر نہیں جاتے. سال بچے جوان ہو گئے ہیں, بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے تیرے دادا اور دادی ہیں. کیوں؟ ایسا دیتے ہی کہ آپ ایسا نہیں پیو. اور کہتے ہیں یار مثالیں دیتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں, یار فلاں کے باپ نے اتنا جائیداد اس کے لیے چھوڑی ہے, اتنا کمایا ہے, ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا. ڈوب کر مر جانا چاہیے اس اولاد کو کہ جس ماں باپ کے سبب اس نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے, اس ماں باپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے. تو یہ شادی جو ہے نا, شادی یہ ہمیں پیغام دیتی ہے. میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں. اللہ کرے وہ یاد رہ جائے. وہ یاد بڑی پیاری حدیث پاک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو تمہیں محروم کرے تو مجھ سے عطا کرو, جو تمہیں محروم کرے تو مجھ سے, یاد کر کے نو یاری سارے, جو تمہیں محروم کرے تو مجھ سے, جو تم سے تعلق توڑے تو مجھ سے تعلق, اور جو تم پر ظلم کرے تو مجھ سے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. جو تمہیں محروم کرے تو مجھ سے عطا کرو, جو تم سے تعلق توڑے تم مجھ سے تعلق جوڑو. جو تم سے بھاگتا ہے نا, جس نے تجھے شادی پہ نہیں پوچھا, جس نے تیری عزت نہیں کی, جس نے تجھے ووٹ نہیں دی, جس نے تجھے سپورٹ نہیں کیا, آج تو اسے گلے سے لگا, آج تو اس کی عزت کر. آج تیرے بیٹے کی شادی ہے تو اس کے گھر میں کارڈ لے کر چلا جا, اور ذکر بھی نہ کر کہ آپ نے مجھے نہیں پوچھا تھا تو میں آ گیا ہوں, میں بہت بڑا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے یقین کریں, میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, اگر آپ ذہنی ٹینشن لینا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں بٹھانا چھوڑ دیں. یہ میں آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہم کسی کی بات بری لگتی ہے نا, یہ انہوں نے کوئی بات کر دی, میں نے کہا یار اس نے بات یہ کیوں کی ہے, میں نے ذہن میں بٹھا دی, ساری رات میں پانی میں مدھانی چلاتا رہوں گا, چڑھے گا تو کچھ بھی نہیں. وہ بات جو ہے نا وہ میرے دماغ کے اندر بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے. آج یقین کریں کہ نوجوان ہیں, ایسی بیماریاں ہم اگنور کرنا سیکھیں. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے. ہم کہتے ہیں میرے خلاف یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کو ہم اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا, میں غلط بات, تو غلط بات ہی تو ہوتی ہے جس کو برداشت کیا جاتا ہے. صحیح بات برداشت کرنے کا تعلق ہی نہیں ہے. بھائی اگر میں صحیح بات کر رہا ہوں تو وہ آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ بھائی میں تو صحیح بات برداشت کرتا ہوں, غلط بات ہی تو برداشت کی جاتی ہے. یہاں پر ہی تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. جب آپ کے مزاج کے خلاف کسی نے بات کر دی, اب آپ اس کو تحمل مزاجی کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے. قرآن پاک کے اندر ہے نا, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کا جواب اچھائی سے دو. آپ مجھے یہ بتائیں, کپڑے پر پیشاب لگ جائے اور اس کو پیشاب سے دھوئیں, پاک ہو جائے گا؟ ہو جائے گا پاک؟ پیشاب والے کپڑے کو کس سے دھوئیں گے پاک ہوگا؟ پاک پانی سے پاک ہوگا. ہم سے اگر کسی نے برائی کی تو اس کا جواب برائی سے دینے سے وہ برائی ختم ہے.
وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، پھر برا کیا پھر اچھا کریں، پھر برا کیا پھر اچھا کریں، ایک وقت آئے گا وہ کہے گا تو جیتا ہے میں ہارا۔ محبتیں بانٹیں، یقین کریں محبتیں نہیں ہیں، یاروں میں وفائیں نہیں رہی ہیں، اور گھروں میں یقین کریں سکون نہیں رہا۔ میرے وہ احباب جو یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب تو اچھے ہیں، میں نے تو ثواب کی نیت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ یہی معاملہ میاں بیوی کا بھی ہے۔ ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں، یقین کریں کہ لوگ نہ کہنے کا کہہ جاتے ہیں اور آگے ترلے کرتے ہیں جی نکے نکے بچے جو کوئی حل نکالیں۔ میں نے کہا حل تجھے خود نکالنا چاہیے تھا، پہلے خود سوچنا چاہیے تھا۔ تو ایسا مطلب رویہ، عورت اور مرد ان کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عورت جو ہے یہ صنف نازک ہوتی ہے، مرد جو ہے وہ گھر کا حاکم ہوتا ہے۔ عورت اور مرد کی نفسیات کے اندر فرق میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو نفسیات بتاتا ہوں، یہ ڈاکٹرز لکھتے ہیں، ریسرچ ہے یہ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مرد جو ہے ایک بات کرتا ہے، اس کے بعد اس کے رزلٹ تک پہنچتا ہے، کوئی بھی بات ہوگی۔ عورت ایک بات کرے گی، اس کے بعد اس کی کافی اس کے اندر جو ہے ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ اس پہ ڈسکشن کو، وہ اس کی نفسیات، اس کی عادت ہے، اس کے بعد وہ رزلٹ کے اوپر پہنچتی ہے۔ یہ نفسیات ہے، یہ ریسرچ ہے۔ اگر اس بات کو جو مرد سمجھ جائے، یقین کریں اس کا گھر کبھی تباہ نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، وہ کبھی ناخوش نہیں ہوگا، وہ ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا۔ گھر میں جائے گا یہ نہیں کہے گا یہ جو میری بیوی ہے جو ہر وقت ایسے کہتی رہتی ہے۔ یہ ایک ریسرچ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو اگر ہم نے تسلیم کر لیا، یعنی ہم ایک بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فوراً اس کا رزلٹ سامنے آئے، لیکن عورت ایک بات کرنے کے بعد جو ہے نا بہت ساری گفتگو کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایک بات کرتے ہیں تو اس ایک کے بات کے بدلے میں ہمارے اندر یہ لسننگ سکل ہونا چاہیے کہ ہم نے 10 باتیں سننی ہیں۔ خاموشی سن لیں، آپ کہیں گے یہ کام جو ہے نا یہ خرابی کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی ازواج کے ساتھ اتنا خوبصورت تھا، اتنا پیار بھرا تھا، اتنا شفقت بھرا تھا۔ آپ اٹھا کر دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ کے ساتھ آپ اس طرح گفتگو فرمائیں۔ ایک مرتبہ دوڑ لگائی، یعنی آپ یہ انداز دیکھیں، کبھی آٹا گوندھ لیا کرتے تھے، اور ایک مقام پر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا، کفار منافقین نے تہمت لگائی میرے آقا صلی اللہ، اچھا ہمارے جیسا کچھ اور ہوتا تو وہ کیا کہتا، چھوڑتا اپنی بیوی کو، تیری وجہ سے قافلہ رک گیا ہے، یہاں پر پورا کا پورا قافلہ تیری وجہ سے، تیرا ہار گم ہو گیا۔ یعنی آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا بیہیویئر، ہمارا رسپانس ایسے موقع پر کیا ہوتا اگر ہماری بیوی سے کوئی چیز گم ہو جائے اور بارات رک جائے۔ کہتے ہیں اس بیوی کا زیور گم ہو گیا، مثال کے طور پر اس کا ایک کانٹا گم ہو گیا جی، رک جائیں بارات ذرا ٹھہر جائیں، اس کا کانٹا تلاش کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں ہمارا اپنی بیوی سے کیا رویہ ہوگا؟ ہم تو سارے زمانے کے سامنے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیں گے کہ تیری وجہ سے یہ پوری بارات رکی ہوئی ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے سارے قافلے کو پڑاؤ کا حکم دے دیا، اپنی بیوی کو یہ نہیں کہا یہ تیری غلطی ہے، تیرا ہار گم ہوا ہے۔ اور پھر رب نے ایسے موقع پر تیمم کی آیات بینات نازل فرمائیں، کتنی بڑی حکمت ظاہر ہوئی ان کے ہار گم ہونے کی وجہ سے۔ کتنا بڑا درس ہے یار۔ آج میں اور آپ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس جس طرح ہم کہتے ہیں ویسے ہوتا چلا جائے، جبکہ یہ بھی انسان ہے۔ آپ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حسن خلق کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری بیوی ہے۔ اپنے گھروں کو یار خوشیوں کا گہوارہ بناؤ، ان خوشیوں کے بارے میں جانے کہ یہ خوشی ملتی کیسے ہے۔ یقین کریں ہم ٹینشن میں ہیں، اور اس ٹینشن کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ ٹینشنیں ہم نے خود اپنے گھر میں پیدا کر رکھی ہیں، اپنے ذہن میں ہم نے یہ خود کریٹ کر رکھی ہیں۔ ان ٹینشنوں کو ختم کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کیا کریں، معاف کیا کریں۔ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے اس کو جا کر گلے سے لگا لیں، یار بھائی ہے آپ کا، گلے سے لگا لیں، کیا ہو جائے گا، اس نے کیا بگاڑا ہے آپ کا۔
ماں ہے، باپ ہے، پھوپھی ہے، تایا ہے، چچا ہے، ان کو جا کر گلے سے لگا لیں، راضی کریں سب کو. کریں گے انشاءاللہ. کام تھوڑا جو اوکھا ہی ذمہ کر کے جا رہے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ. پھر دیکھیں آپ کو اللہ خوشی نہیں بلکہ خوشیوں کی روح عطا فرمائے گا. فضل مولا سے یہ میرا حافظ ہے دولہا بنا. فضل مولا سے یہ میرا حافظ ہے دولہا بنا. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو دولہا بنا دولہا بنا دولہا بنا دولہا بنا. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. واسطہ تجھ کو مدینے کی مبارک خاک کا. واسطہ تجھ کو مدینے کی مبارک خاک کا. دولہا بنا یہ دولہا بنا دولہا بنا. میٹھے میٹھے ہو مدینے کے سے منع عطا. میٹھے میٹھے ہو مدینے کے منع عطا. واسطہ تجھ کو مدینے کی مبارک خاک کا. واسطہ تجھ کو مدینے کی مبارک خاک کا. اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اللہ آپ سب کو ہنستا مسکرائیں. ذرا آپ سب مسکرائیں. اچھا آپ لوگ کہیں گے یار یہ درمیان میں کیا بات کر دی. مسکرانا ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت مسکرایا کرتے تھے. آپ کی زوجہ محترمہ نے ایک مرتبہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا بندہ نواز آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. آج ہم بھی کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے یار، یہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کو جا کے راضی کریں گے، لوگ کیا کہیں گے یار رضا نامہ کر کے رضا ہار مان گیا ہے. تو کیا کہا لوگ کیا کہیں گے. آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں. کہنے لگے مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی مسکراتے دیکھا ہے. ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہا کرتے تھے. اور جب کسی کو مسکراتا دیکھتے تو پڑھتے اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے مسکراتا رکھے. مسکراتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو دنیا و آخرت میں مسکراتا رکھے. آمین بجائے